ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر میں اپنے واٹس ایپ کو دیکھوں تو سینکڑوں کی تعداد میں سوالات آئے ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کے جواب تفصیل کے ساتھ اور ان کے لیے وظائف تجویز کر کے ان کو جواباً بھیج سکوں، اور کوئی بھی ایسا جو میری طرف میسج آیا ہو یا مجھ سے کوئی وظائف کے حوالے سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پوچھا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس بندے کا جواب نہ دوں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ قرآنی اعمال کرے، اسماء مبارکہ کے اعمال کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ اسی طرح جب بھی میں واٹس ایپ پہ دیکھتا ہوں تو تقریباً اگر 100 میسج آئے ہوئے ہیں، پیغام آئے ہوئے ہیں، سوالات آئے ہوئے ہیں، تو ان میں تقریباً 80 سوالات، 80 وظائف اس مقصد کے لیے پوچھے جاتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، بہت پریشان ہوں مالی تنگی کی وجہ سے، بہت پریشان ہوں کہ میرے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کاروباری حالات کی وجہ سے پریشانی، مالی تنگی کی وجہ سے پریشانی، رزق کی پریشانی، یعنی کہ 80% لوگ اس پریشانی کی وجہ سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اعمال تجویز کرتا ہوں، لیکن آج جو میں عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ میرا اپنا آزمایا ہوا، جو میں نے لوگوں کو بتایا اور لوگ اس عمل سے مستفید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غربت سے نکال کر مالدار بنایا۔ عمل بڑا مختصر سا ہے، بس آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ سوچ لیں کہ سب کچھ رہتا ہے، دن میں رہ جائے، لیکن یہ جو میرا عمل ہے، یہ میرا عمل آج کے دن بھی یہ نہ رہے، جتنا بھی خاص دن ہو، کتنا بھی اہم دن ہو، لیکن آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنانا ہے کہ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ آج سے تقریباً 8 یا 9 ماہ پہلے میرا ایک بہت قریبی دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ میری ہمشیرہ کے گھر آپ کو لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں بھی کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وقت کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے تو وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے ان کے گھر جانا ہے اور ضرور جانا ہے، تو آپ نے اتوار والے دن صبح کوئی بھی مجھے وقت دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ قریبی دوست تھا، اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے، صبح 8-9 بجے کے قریب نکل جائیں گے۔ تقریباً ہم 9 مہینے پہلے ان کے گھر پہنچے تو رستے میں اس نے کچھ سامان لیا کھانے پینے کا۔
میں دل میں سوچنے لگا کہ ہم تو مہمان جا رہے ہیں، تو ابھی ناشتے کا وقت ہے، تو ناشتے کا انتظام تو وہ خود کر لیں گے۔ خیر اس نے کچھ پھل وغیرہ اور کچھ اور چیزیں کھانے کی لیں۔ جب ہم اس کی بہن کے قریب پہنچے، گھر کے قریب پہنچے، تو وہاں جا کر مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے ادھر سے کچھ کھانا نہیں ہے، ہم جاتے ہوئے باہر سے کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے یا کوئی پریشانی والی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ قاری صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیے یہاں پہ لے کے آیا ہوں کہ مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ قاری صاحب کو اپنے دوست کو لے کر آئیں اور ہمارے گھر کے حالات کو دیکھیں۔ قاری صاحب ان کے حالات ایسے تھے کہ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی، اپنا کاروبار تھا، بڑا بہترین کاروبار تھا، اور روڈ پہ ان کی بہت بڑی ایک دکان تھی، اور پیچھے بھینس وغیرہ جانور وغیرہ کافی رکھے ہوئے تھے۔ یعنی کہ لاکھوں میں کھیلنے والے یہ لوگ تھے۔ جو میری بہن ہے، جو میری بہن کے گھر والا ہے، بہت مالدار تھا، اچھا کمانے والا تھا، لیکن یہ کچھ عرصے سے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، ان کے حالات خراب ہوتے 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 اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو لے کے آیا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم نے یہاں سے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، ہم نے صرف آپ نے یہاں پہ ان کے گھر کے حالات کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے ان کے لیے کوئی خاص عمل بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دوست ہے، قریبی ہے، محبت ہے۔ تو اس نے جب مجھے ان کے گھر لے کر پہنچا تو خیر میں نے خود بھی دیکھا کہ ان کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ یعنی کہ لاکھوں میں کھیلنے والا بندہ ایسے تھا کہ اس کی دکان ختم ہو گئی، اور جتنے جانور تھے اس کے پاس وہ سارے بک گئے، حتیٰ کہ اس پر لاکھوں روپے قرض چڑھ گیا تھا۔ میں ان کے گھر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں نے ان کے حالات کو سنا، دیکھا، اور میں ان سے ایک بات کہی۔ میں نے کہا کہ جو میں اعمال بتاؤں گا وہ آپ کریں گے، جو میں طریقہ بتاؤں گا وہ آپ کریں گے، لیکن اعمال کرتے ہوئے آپ نے ہر ہفتے میں 1 بار مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر میں کال نہ اٹھا سکوں تو آپ نے وائس میسج کر دینا ہے، تاکہ میری دعاؤں میں اور میرے اعمال میں آپ بھی شامل رہیں۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے، اور جو اعمال میں بتاؤں گا ان اعمال کے اندر ناغہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے، اور آپ جو ہیں مجھے وہ اعمال بتا دیں، میں ناغہ بھی نہیں کروں گا، اور اس کی اہلیہ نے بھی کہا کہ میں ناغہ بھی نہیں کروں گی۔ خیر اس کو میں نے کچھ اعمال کاغذ پہ لکھ کر دیے کہ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنے ہیں۔ جو ان میں جو خاص عمل میں نے بتایا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو تبدیل کر دیے۔ اب 8 مہینے گزرے ہیں، تقریباً 3 مہینے کے اندر میں نے ان سے کہا تھا کہ 3 مہینے مسلسل آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے خیر مکمل میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے ان اعمال کو کرنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے کے اندر ان کا قرضہ ختم ہو گیا۔ صرف 3 مہینے میں ان کا جو قرضہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ایسے حالات بدلے کہ اس کے جو میرا دوست تھا، اس کی جو بہنوئی تھا، اس کے حالات اس طرح بدلے کہ اس کو ایک نوکری ملی، اور نوکری ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے ایک گاڑی دی، کار دی، اور اچھی تنخواہ دی۔ اور اسی مہینے انہوں نے دوبارہ مجھے دعوت کے لیے بلایا، اور میں ان کے گھر پہنچا،
تو میں نے ان کے حالات دیکھے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، ان کی تبدیلی دیکھی۔ وہی جو دکان کاروبار ان کی بند پڑ گئی تھی، وہ میں نے دیکھی کہ دکان کھلی ہوئی ہے اور گاہک آ رہے ہیں۔ وہ دکان بھی چل گئی الحمدللہ، اور ان کے پاس جو جانور سارے بک گئے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ اب ان کے پاس کافی ساری تعداد، انہوں نے بتائی کہ کافی ساری تعداد میں اب ہمارے پاس وہ جانور بھی موجود ہیں۔ اب میں نے ان کو عمل کون سا بتایا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، مالی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی حل بتا دیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو آپ نے یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے، بس اس کی پابندی آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، جس طرح ان کی زندگی بدلی۔ اور یہ میں نے یہ خود بھی آزمایا، بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا، اور جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ اس لیے میرے ذہن میں ابھی آ گیا کہ ابھی 10-15 دن میرے خیال سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور اپنے حالات و واقعات سے مجھے دوبارہ آگاہ کیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئیں، اور تقریباً 10-15 دن کہتے رہے، تو اس کے بعد وقت نکال کر ہم دوبارہ ان کے گھر، میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی بہن کے گھر پہنچا، کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات تبدیل کر دیے۔ جو مال بک گیا تھا اللہ نے دوبارہ عطا کر دیا، جو دکان بند پڑ گئی تھی وہ دکان، وہ کاروبار چلنے لگا۔ اس کے علاوہ اس کو ایک نوکری ملی جو پرائیویٹ ادارے سے ہے، انہوں نے اس کو گاڑی دی، اور ان کے میں نے حالات بدلے دیکھے کہ اب وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، لاکھوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مہینے عطا فرما رہا ہے۔ تو مجھے پھر کہا کہ آپ ہمیں کوئی حصار کر دیں، ہمارے کوئی ایسے حالات دیکھ کر کہ ہم نظر بد سے بھی محفوظ رہیں، پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں، اور دوبارہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ خیر، میں نے اسے حفاظت کے لیے کچھ اعمال لکھ کر دیے، لیکن جو عمل میں نے ان کو بتایا تھا وہ عمل کون سا تھا؟ وہ عمل آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ بہت مختصر سا عمل ہے، بہت سادہ سا عمل ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے سنا اور آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ کون سا اتنا بڑا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو فرشتے کرتے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتے پڑھتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو فرشتے کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کو رزق عطا کرتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 بار آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 100 بار آپ نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اس درود پاک کو آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 100 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 عمل تھے، یہ 3 وظائف تھے، یہ 3 اذکار تھے جو میں نے ان لوگوں کو بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ کھڑا کر دیا کہ جب میں پہلی مرتبہ گیا آج سے 9 ماہ پہلے، تو ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، لیکن جب 9 ماہ کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا، رابطے میں تو وہ رہے، لیکن جب انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھے کہا کہ حضرت اب ہمارے حالات اتنے بدل چکے ہیں، اتنے بدل چکے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 وظائف کی وجہ سے، ان 3 اذکار کی وجہ سے، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم نے ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اس کا ناغہ کرنا بھی نہیں ہے، اور کچھ میں نے ان کو حفاظتی اعمال بھی بتائے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، مالی تنگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، آسانیوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ آپ ان 3 اذکار کو فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ کاروباری مسئلہ ہے حل ہو جائے گا، مالی تنگی ہے ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ہیں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اللہ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالی غربت سے نکال کر اللہ تعالی آپ کے لیے ایسا رزق کا انتظام فرمائیں گے کہ آپ کے کبھی گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بہترین، اتنا مجرب اور اتنا طاقتور یہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ مالی تنگی کا شکار ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرمائے، اور ان کے تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔